سمجھتے ہیں اللہ نے اس شریعت میں ہر عبادت کی، ہر کامیابی کی ایک چابی رکھی ہے. نماز کی مفتاح الصلاۃ الطہور، طہارت ہے. بغیر وضو کے آپ داخل نہیں ہو سکتے نماز میں. حج کی مفتاح احرام، بغیر احرام کے حج میں نہیں جا سکتے. عافیت اور مزید انسان کو اگر چاہیے نعمتیں، اس کی مفتاح شکر میں. انسان کو اگر رزق چاہیے، اس کی مفتاح استغفار میں. انسان کو اگر آخرت چاہیے، اس کی مفتاح قصر العمل، کم امیدیں رکھیں. ہر چیز کی کافی سارے انہوں نے اعمال کی اسی حدیث کی روشنی میں مفتاح بتائی. یہ اس کی مفتاح، یہ اس کی. اور یہ مفتاح لے کر جب انسان کل قیامت کے دن پہنچے گا، پھر وہ کامیاب ہے. پھر وہ، کیونکہ وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اول بن جاؤں، میں لوگوں کو خیر کا دروازہ، اللہ کی رضا کے لیے، نمود و نمائش نہیں کہ میری شہرت ہو، میری واہ واہ ہو. میں مفتاح بن جاؤں، میں لوگوں کو دروازہ کھول کے دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث ابن ماجہ کی ہے اور طویل حدیث ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ من تصدق بصنفین من شیء واحد، جو شخص جوڑی بشیئین بصنفین، جوڑی اللہ کی راہ میں کسی بھی چیز کی خرچ کرتا ہے. جوڑی سے مراد مطلب ایک چیز دینے کی وہ 2 دے رہا ہے. کسی کو ایک کپڑا دینا تھا، 2 کپڑے سوٹ کے دے دیے. کسی کو کھانے کے لیے 1 کلو اس نے دینا تھا آٹا، اس نے 2 کلو دے دیا. آٹے کے ساتھ چاول بھی دے دیے. کیوں؟ 2 وجوہات ہیں، 2 حکمتیں ہیں. ایک تو اس غریب کی، وہ اکیلا نہیں ہوگا، اس کے پیچھے اور بھی ضرورت مند ہو سکتے ہیں، اس کو مستغنی کر دو. دوسرا یہ ہے کہ اپنے اندر بھی دینے کی عادت پیدا کرو، زیادہ دو، مستحق کی ضرورت سے زیادہ اسے دو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ. کل قیامت کے دن جب لوگ آئیں گے جو نمازی ہوں گے، نمازی سے مراد یہ کہ جن کا کثرت نماز ان کے نامہ اعمال میں ہوگی، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل، ان کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا. جو روزے دار ہوں گے ان کو باب، کون سا دروازہ ہے رمضان میں سنا ہے ہم نے؟ باب نہیں، باب الریان. یہ ایک واحد دروازہ ہے جس کا نام مختلف ہے. سب کے نام عبادت والے ہیں. جو جہاد والا ہے اس کو جہاد کے دروازے سے، جو صدقے والا ہے اس کو صدقے کے دروازے سے. لیکن باب الصیام والے کو، صوم والے کو باب الصوم نہیں کہا. اس میں بعض علم نے لکھا ہے کہ صوم کا معنی رکنے کا ہے، اور یہ دروازہ کھلنے کے لیے، رکنے کے لیے، بند ہونے کے لیے نہیں ہے. بعض علم کا مطلب توجیہ ذکر کی ہے. بہرحال اللہ نے باب الریان اس کا نام رکھا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سنا. مومن آدمی اونچی سوچ رکھتا ہے. بھئی جنت میں ایک بھی دروازہ کھلا، مسجد کے، آپ کے کسی مسجد کے 2 3 دروازے ہوتے ہیں نا، بڑی مسجد ہوتی ہے، تو انسان کہتا ہے کوئی بھی کھلا ہو مسجد میں داخلہ تو نصیب ہو رہا ہے نا، جانا تو نصیب ہو رہا ہے. لیکن ایک آدمی ہوتا ہے کہتا ہے ہر جانب سے دروازہ کھلا ہونا چاہیے، ادھر والے کو بھی آنے میں پریشانی نہ، ادھر کو بھی، ادھر کو بھی. انہوں نے کہا اللہ کے نبی کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو سارے دروازوں سے کھول کر کہا جائے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو. بڑی سوچ، بڑی بات. میں فرمایا ہاں ایسے لوگ ہوں گے، بالکل ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور مجھے اللہ سے امید یہ ہے کہ تم بھی ان میں سے ایک ہوگے کہ جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول کر یہ کہا جائے گا جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ کون ہے؟ یہ وہ آدمی ہے جو مفتاح تھے، جن نیکیوں کے کئی دروازے کھولے تھے. منکرین زکوٰۃ کے خلاف پہلا جہاد کرنے والی شخصیت، قرآن مجید کو جمع کرنے والی شخصیت، لوگوں کو مجتمع کرنے والی شخصیت. مفتاح، کنجی، چابی، تالا کھولنے کے لیے، یہ شر کے دروازے بند کرنے والے. جس نے زکوٰۃ کا انکار کیا میں اس کی گردن اتار دوں گا. اگر وہ ایک رسی بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتا تھا آج نہیں دے گا زکوٰۃ کے باب میں اس کی گردن نہیں چھوڑوں گا. شر کا دروازہ پہلے ہی دن بند کر دیا. سارے دروازے، یہ مفتاح دنیا میں بنے نا، آخرت میں سارے دروازے جنت کے اسی چابی سے کھلتے ہیں، اسی چابی سے کھلتے ہیں. اپنی طبیعت اور مزاج میں یہ مفتاح بننا، اپنے آپ کو اس انداز سے بنا لیں